الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 7، ویری امپورٹنٹ پارٹ۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے، فلسطین مسلمانوں کا ہے، 7واں حصہ اور انتہائی اہم حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 9 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 23 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ میڈیا کی یلغار کے اس دور میں بہت سے انسانوں کو، عیسائیوں کو، بہت سے مسلمانوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے کہ جی مقبوضہ فلسطین کے یہ جو صہیونی حاکم ہیں، جو اسرائیل نام کی ریاست بنا کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہی یہودی ہیں اور یہی بنی اسرائیل ہیں اور یہی ایلیٹ آف مین کائنڈ ہے۔ اس غلط فہمی کا ازالہ انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں کریں گے کہ یہ یہودی، یہ یاجوج اور ماجوج، یہ صہیونی حاکم جو مقبوضہ فلسطین پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور ان کا یروشلم پہ حق نہیں ہے، حق مسلمانوں کا ہے۔ قدم قدم انشاءاللہ اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ، قرآن پاک کی دوسری سورت، آیت نمبر 133 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جی وصیت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی۔ تو ترجمہ ہے، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو لفظ مسلمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مسلمان ہونے کی، مسلمان رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو وصیت ہوتی ہے جو موت سے قبل بندہ اپنے آل اولاد کو بتاتا ہے، خواہ لکھنے کی صورت میں، خواہ زبانی بتانے کی صورت میں۔ تو یہ روایت اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے۔ یہودیوں کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبل از موت اپنے بیٹوں کو یعنی توحید کے حوالے سے بات کی، شرک سے بچنے کا سبق دیا۔ یہ تصور، یہ مضمون ادھر ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی یہاں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آل اولاد کو یہودی بننے کا حکم نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، مسلمان رہنے کا حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، اور وصیت قبل از موت انتہائی اہم یہ بات ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو قرآن ہے، ہم نہیں مانتے، تو چلیں ٹھیک ہے، یہودی کے لیے یہودیوں کا ایک حوالہ دوسرے زاویے سے پیش کرتے ہیں۔ آرٹیکل کا نام ہے موزس یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ آرٹیکل کا نمبر ہے 11049، جوئش انسائکلوپیڈیا، جو کہ 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، یہودیوں اور صہیونیوں کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اور بالفور ڈیکلیریشن سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے، ہٹلر کے اس ہولوکاسٹ سے پہلے کا ڈاکومنٹ ہے۔ اس ڈاکومنٹ کو بے شک لمبا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جوشوا کو موسیٰ علیہ السلام کا جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی کیفیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو، بنی اسماعیل کو، مسلمان ہو جانے والے جادوگروں کو، سب کو لے کر کے مصر سے نکلے،
ریڈ سی پار کیا اور پھر ادھر خطہ عرب میں آ اترے، پیچھے سمندر میں فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے۔ پھر عرب میں آ کے جب موسیٰ علیہ السلام خود یروشلم تک نہیں پہنچ سکتے اور رستے میں ان کی وفات کا وقت آتا ہے، تو وہ اپنی زندگی ہی میں جوشوا یعنی یسع علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہیں۔ یہ بات یہودیوں کے آرٹیکل میں، ایک آرٹیکل میں نہیں، ان کے کئی آرٹیکلز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے مضبوط حوالہ دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے نام کا آرٹیکل، موزس آرٹیکل 11049، اس میں یسع علیہ السلام کے جانشین مقرر کیے جانے کا ثبوت موجود ہے یہودیوں کی طرف سے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہودیوں نے اپنی ہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یسع علیہ السلام، جوشوا نے ہی پھر جیریکو فتح کیا، پھر دیگر شہر فتح کیے، پھر کرتے کرتے بالآخر انہوں نے یروشلم فتح کر لیا تھا۔ تو یہ بات عیسائی مانتے ہیں، یہودی مانتے ہیں کہ یروشلم کو فتح کرنے والے جوشوا تھے۔ تو اب جوشوا کی حقیقت پہ اگر ہم مزید تھوڑا سا کھوج لگائیں، سرچ کریں، تو جوشوا یعنی یسع علیہ السلام کی جو فیملی لینیج ہے، اس کو یہودی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جوزف یعنی یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں بائبل میں یا ان کے ہاں جو باقی یہودی روایات ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، ان میں یہ کہیں سے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ جی جوشوا تھے، جو یسع تھے، جو موسیٰ کے جانشین تھے، وہ یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ انہوں نے بھی یہ مان لیا کہ وہ جودا کی نسل میں سے نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہودی نہیں ہیں، یہ بات بیان ہو چکی ہے پہلے، اور ان کے جو جانشین ہیں وہ یسع علیہ السلام، وہ بھی یہودی نہیں ہیں۔ ایک اور بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دو بیٹوں کا نام ملتا ہے کتابوں میں، گرشم GERSHOM اور ایلیزر ELIEZER، ایلیزر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے کوئی بھی ان کا جانشین نہیں بنا۔ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ جسمانی وراثت یا روحانی وراثت۔ اچھا، اب ایک بات تو یہاں تک ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں وہ یسع ہیں، انہوں نے ہی یروشلم فتح کیا تھا، اور یہودیوں نے خود ایکسیپٹ کر لیا، لکھ دیا، مان لیا کہ جوشوا جو ہیں وہ جودا کی نسل میں سے نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، جیو نہیں ہیں۔ تو اب ان کا جوشوا کا ابراہیم علیہ السلام تک کتنی نسلوں کا فرق ہے، یا یعقوب علیہ السلام تک کا کتنی نسلوں کا فرق ہے، اور وہ کس کس نسل میں سے ہیں، ان کی کتابوں کو اور اپنے قرآن پاک کو اب ہم کمپیریٹیولی ایک یعنی موازنے کے انداز میں دیکھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی بات کریں گے، جس سے امید ہے ہمارے مسلمان دوستوں اور بچوں کو ایک نئی حقیقت کھل کر کے سامنے آئے گی، جو کہ ہے تو پرانی حقیقت، لیکن صرف اس کو صاف انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ساری دنیا کے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمان حکمرانوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ آواز سب تک پہنچے اور قرآن کا پیغام ایسا حل ثابت ہو کہ جس سے فلسطینی مزید قتل ہونے سے بچ جائیں اور وہاں کا ایک پرامن حل نکل آئے، جو کہ ممکن ہے، کتابوں سے ممکن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسع علیہ السلام کی حقیقت کو اب ہم قرآن پاک میں سے دیکھتے ہیں۔ چھٹی صورت، 6 نمبر، سورۃ الانعام، اور آیات ہم لوگ انشاءاللہ تلاوت کریں گے 83 سے 87 تک۔ پہلے آپ ان سب آیات کی عربی سنیں، پھر ترجمہ، پھر اس پہ انشاءاللہ تشریح و تعویل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَإِلْیَاس كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَہَدَیْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم۔ یہ تھی جی عربی تلاوت سورۃ الانعام کی آیات 83 سے 87 تک۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں اردو میں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، صالحین ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب جہانوں پر فضیلت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ۔ پھر آگے ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، یعنی کچھ کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ تو عربی بھی ہو گئی، ترجمہ اردو کا بھی ہو گیا۔ اب ان آیات میں جو حقیقتیں ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا مختصر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسئلہ فلسطین کا ایک پرامن حل نکل آئے۔ سب سے پہلے 83 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نام لے کے۔ پھر 84 نمبر آیت میں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر آگے چل کے اسی 84 نمبر میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ذکر ہے وَمِن ذُرِّیَّتِهِ داؤد وَسُلَیمان وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَہَارُونَ۔ یعنی ترتیب دیکھیں کہ بات شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کرونولوجیکل آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ نام لے لے کر کے خاص ان لوگوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی اولاد اور باپ دادا اور بھائیوں میں سے کچھ کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ اور کرونولوجیکل آرڈر اس لیے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آیت نمبر 83 میں ہے اور نوح علیہ السلام کا نام آیت نمبر 84 میں ہے۔ اٹ مینس کہ کرونولوجیکل آرڈر نہیں ہے، لیکن ہاں ذکر اولاد کا ضرور ہے۔ وَمِن ذُرِّیَّتِهِ، اولاد کے حوالے سے آیتیں ہیں۔ پھر آگے 85 نمبر آیت میں زکریہ کا ذکر ہے، یحییٰ کا، عیسیٰ کا، الیاس کا، اور پھر آگے 86 نمبر آیت میں ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا، یسع کا، یونس کا، لوط کا، اور ٹوٹل 83، 84، 85 اور 86، ان 4 آیتوں میں 18 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا ابراہیم کا نام ہے، اور 18 نمبر پہ یعنی تعداد کے لحاظ سے 18ویں نمبر پہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب لوط علیہ السلام کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، انہی کے زمانے میں ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، رشتہ دار تو تھے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی زمانہ تھا۔ یعنی بات شروع ہوتی ہے ابراہیم سے اور ختم ہوتی ہے لوط پہ نام لے کے، بیچ میں ذکر ہے داؤد کا، موسیٰ کا، یوسف کا، یعنی کرونولوجیکل آرڈر اہم نہیں ہے، لیکن اولاد کے حوالے سے ذکر ہے۔ اور خاص ذکر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر
ایک آیت میں نہیں کیا گیا، دو مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے۔ 84 نمبر آیت میں ایک بیٹے کا ذکر ہے، اسحاق علیہ السلام کا، اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کا ذکر ہے 86 نمبر آیت میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو اگلا نام لکھا گیا ہے وہ ہے یسع علیہ السلام کا، یعنی جوشوا کا۔ اب بڑی دلچسپ حقیقت ہے، آپ سمجھیں، غور کریں، خود جب قرآن پاک سامنے رکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی انشاءاللہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے، اور جہاں اسحاق کا ذکر ہے وہاں پہ یعقوب کا ذکر ہے، اور جہاں اسماعیل کا ذکر ہے وہاں پہ یسع کا ذکر ہے۔ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے، قرآن کے الہامی اشاروں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یسع علیہ السلام اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ وہ اگر ان سب ناموں کو ہم دیکھیں تو مجموعی طور پہ یہ سب مسلمان ہیں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی مسلمان اور ان کے ماننے والے مسلمان۔ تو حضرت یعقوب کی وصیت کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہودی بننے کی وصیت نہیں کی، مسلمان بننے کی وصیت کی۔ اور یہاں سورۃ الانعام کی ان آیتوں میں جو زبردست باتیں ہیں، ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یسع علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور حقیقت آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہیں وہ ہیگر کہتے ہیں، HAGER، وہ بھی مصر سے آئی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، وہ مصری خاتون تھیں، تو وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئیں، انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو ہیں سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، ان میں سے پیدا ہوتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو اب بڑے اور چھوٹے بھائی کا نام ترتیب میں آگے پیچھے ہونا یہ کوئی عجب نہیں ہے، کیونکہ انہی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے ہے، نوح علیہ السلام کا نام ترتیب میں بعد میں لکھا گیا۔ اسی طرح موسیٰ و ہارون کے حوالے سے ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ظاہری عمر میں چھوٹے ہیں لیکن روحانی مرتبے میں بڑے ہیں، اور ان کا نام پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ اور ہارون کے ترتیب کا بھی فرق ہے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، لیکن اسحاق کا نام 84 نمبر آیت میں ہے، اسماعیل کا نام 86 نمبر آیت میں ہے۔ تو اگین یہ بات ہے کہ یہاں کرونولوجیکل آرڈر اہم نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت بتانا اہم ہے۔ اور فضیلت یوں بیان کی گئی کہ ایک آیت میں کہا گیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی انہیں احسان کرنے والے اور نیکوکار بتایا گیا۔ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ سب کے سب صالحین ہیں، یہ بھی ان کی شان بیان ہو گئی۔ اور پھر یہ فرمایا گیا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ وہ سب کے سب تمام جہانوں پر فضیلت دیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بتانے والے تھے، حضور کے متعلق پروفیسیز دینے والے تھے۔ اور اس قدر پہچان انہوں نے بنی اسرائیل کو بتا دی تھی کہ بنی اسرائیل کے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن پاک میں 2 آیات میں یہ ذکر ہے، سورۃ الانعام میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی، کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب میں سے وہ عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ظاہر اور اچھے طریقے سے پہچانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے 87 تک ان کے یعقوب علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے کا نام لکھا گیا، یوسف۔ اور یہ یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود دربار مصر میں جا کے سجدہ کیا تھا۔ وہ مشہور خواب تھا
یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ تو اس کی تعویل یہ تھی کہ دربار مصر میں جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کی زوجہ محترمہ نے اور 11 بیٹوں نے، سب کے سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ان آیات میں یعقوب علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے کا ذکر ہے، اور پھر باقی 18 انبیاء کی کل تعداد کا نام لے لے کے جب ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ لہٰذا یہاں سے مسلمانوں کو یہ پھر سے یقین کر لینا چاہیے کہ ایلیٹ آف دا مین کائنڈ یہودی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جودا کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لہٰذا یہودی ایلیٹ آف مین کائنڈ نہیں ہے۔ ایلیٹ آف مین کائنڈ وہ ہیں جن کے یہاں پہ نام گنے جا رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے خاص بیٹے یوسف علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ اب پھر یہ کہ کیا ان کی سب اولاد اور سب باپ دادا سب بھائی اچھے تھے؟ نہیں، اس کا جواب بھی انہی آیات میں موجود ہے۔ آیت نمبر 87 کو پھر پڑھیے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے، سب کا ذکر نہیں ہے، ذریت میں سے کل کا ذکر نہیں ہے، وَمِنْ ان میں سے کچھ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے جودا کو مائنس کر دیا گیا، اور جودا کے حوالے سے جو حقائق ہیں اس حقیر نے یروشلم فلسطین کے عنوان سے کئی پروگراموں میں پہلے سے بیان کر دیے ہوئے ہیں کہ یہودا کا جودا کا کردار کیا تھا۔ تو چلیے آج کی اس پروگرام کی اب ہم کچھ باتوں کو اگر سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک کی سورۃ الانعام کی آیات 83 سے 87 تک یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹوں کا نام ہے اسحاق اور اسماعیل، اور ان کے ساتھ متصل یعقوب اور یسع کا نام ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعقوب جو ہیں علیہ السلام وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں، اور یسع علیہ السلام یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں۔ یعنی یسع دراصل بنی اسماعیل ہیں، مسلمان ہیں۔ اب آپ ایک اور چیز پہ دیکھیں، غور کریں کہ کیا انگلش میں وہ جو نام لیتے ہیں جیکب، جان، جوشوا، جودا، یہ سب تو جے لفظ لیٹر جے سے شروع ہوتے ہیں، حرف جے سے شروع ہوتے ہیں۔ یعنی جیکب یعقوب، اردو اور عربی میں اس کا ترجمہ یہ سے شروع ہوتا ہے، ادھر ہے لیٹر جے، ادھر ہے حرف یہ، یعنی ادھر جے کی آواز یہاں پہ یہ کی صورت میں نکلتی ہے۔ جیسے جیکب کو یعقوب کہا جاتا ہے، جان کو یحییٰ کہا جاتا ہے، جوشوا کو یسع کہا جاتا ہے، جودا کو یہودا کہا جاتا ہے، تو ادھر ان کے ہاں جو لیٹر جے پایا جاتا ہے عربی اور اردو میں اس کو یہ سے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یعقوب، یحییٰ، یونس کو جونا کہا جاتا ہے، یہودا کو جودا کہا جاتا ہے، ایسے ہی جوشوا کو یسع کہا جاتا ہے۔ اور اب آ جائیں کہ اس سارے پروگرام کا دلچسپ خلاصہ کیا نکلتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہودیوں کا آرٹیکل موزس 11049 جوئش انسائکلوپیڈیا کا انتہائی اہم آرٹیکل، وہ یہ لکھتا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے تھے یسع علیہ السلام، جوشوا، اور انہوں نے ہی جا کے یروشلم فتح کیا تھا، اور یہودی خود ہی لکھتے ہیں کہ یسع اور جوشوا وہ یہودی نہیں تھے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک میں سے تھے، وہ بنی اسماعیل تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو خلاصہ اس پروگرام کا یہ نکلا کہ جوئش انسائکلوپیڈیا اور قرآن دونوں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جب وہ پاس اوور ہوا تھا، جب ریڈ سی کو پار کیا گیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر کے ریڈ سی پار کر کے مصر سے عرب کی طرف اترے تھے، اور پھر جوشوا کو اپنا جانشین مقرر کیا گیا تھا، تو اس وقت جیریکو فتح کرنے والے
دیگر شہر فتح کرنے والے، حتیٰ کہ یروشلم فتح کرنے والے اس وقت جوشوا تھے، یسوع علیہ السلام تھے اور وہ مسلمان تھے۔ گویا کہ یہودیوں کی کتب سے اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین مسلمان تھے اور یروشلم کو فتح کرنے والے تب بھی مسلمان تھے۔ لہٰذا آج بھی یروشلم پر، فلسطین پر مسلمانوں کا حق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔